کشمیر کی ایک بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے ندیم صاحب، جس کے اوپر آج ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ایک ایسی ریت قائم ہو رہی ہے اور ایسی مثالیں قائم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ جو آنے والی نسلوں کے لیے اور آنے والی جو حکومتیں ہیں ان کے لیے اچھی مثالیں نہیں ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء نے ایسی زبان استعمال کی، بکرا بکری اور پتہ نہیں کس طرح کی، یعنی غیر سنجیدہ گفتگو۔ دیکھیں سنجیدہ گفتگو اگر اگلے اس سے پہلے 4 سال آپ نے جو گزار دیے ہیں نون لیگ کی حکومت نے اے جے کے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون میں جو ہم نے عرصہ گزارا ہے وہ بڑا ایگزمپلری تھا، بڑا اچھا تھا۔ اس کی حکومت کو یعنی فارغ نہیں ہونے دیا، یہ بھی نواز شریف صاحب کو ایک اچھا سلسلہ تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ جو وزراء ہیں انہوں نے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، یہ بد اخلاقی شروع کی، اس کے بدلے میں میرے خیال میں آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس اوچھے ہتھ کنڈے جسے کہتے ہیں مجھ پر اتر آئے ہیں، اور وہ گفتگو انہوں نے ایسی شروع کی ہے جو کہ نازیبا ہے، جو کہ اتنی اونچی سطح پر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، ہائی پروفائل جو پرسنالٹیز ہیں، ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر کہ مستقبل کیا ہے اس سیاست کا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اگر دیکھا جائے تو خود ایسا موقع ڈھونڈ رہی ہے کہ ان کو شہادت کا موقع ملے تاکہ وہ اپنی شہادت کو نیکسٹ ٹرم کیش کریں، اور آنے والی جو اے جے کے میں گورنمنٹ ہے وہ دوبارہ اس میں کہیں نہ کہیں ان کی اچھی پوزیشن بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتیاق صاحب، آپ نے یقیناً آج اس موضوع کا انتخاب کیا۔ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر کشمیر کے رہنے والے پوری دنیا میں ہیں وہ سارے اس چیز کے منتظر ہیں کہ یہاں پر مستقبل کا جو سین ہے وہ کیا بن رہا ہے۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کوئی بھی ہو، وہ الیکشن کے اوپر آ کر اس نے کوئی نہ کوئی ایسی ایک پلاننگ دینی ہوتی ہے جو یا تو آپ قبیلائزم کو لے آتے ہیں یا اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی اچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو آزاد کشمیر کے حوالے سے کہوں کہ جو 10 علاقے ہیں ان میں 90% جو ہمارے ملنے والے ہیں، یا جن علاقوں میں ہم نے خود سروے کیے، لوگوں سے گفت و شنید کی، ان کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کی ینگ جنریشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ان حکمرانوں سے اتنی اس قدر مایوس ہے کہ ان کی ترجیحات، اور جو نوجوان اپنے مستقبل کو دیکھ کر ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، ان کی ترجیحات کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے جو حکمران ہیں ان کی ترجیحات پاکستان میں آ کر کیا ہو جاتی ہیں، یہاں بزنس کیا ہیں، ان کے اوقات کار کیا ہیں، یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اب جب ان کے اوپر بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھارت کو پیغام غلط جاتا ہے، افغانستان کو غلط پیغام جاتا ہے۔ اب وہ بیچارے اندر ہی اندر سسک کے اپنی زندگیاں جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے، مجھے آج تک نہیں پتہ چل سکا، اور میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں، انسانی حقوق کے فورم سے کہا، میڈیا سے کہا کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی پارٹی الیکشن کے اندر جاتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اپنا انتخابی منشور دیتی ہے کہ میں نے ایک امیدوار نے یہ لوگوں کے پاس جا کر کہنا ہوتا ہے کہ میں نے ہارنے کی صورت میں یہ کرنا ہے اور جیتنے کی صورت میں یہ کرنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ کسی بھی امیدوار کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنے مستقبل کے مسائل کے حوالے سے ان کے حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ بیچارے پستے رہتے ہیں اور 4 سال تک ان کو اپنے نمائندگان نظر نہیں آتے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپل پارٹی کا ہے، اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ چودھری عبد المجید صاحب ہوں، سردار یعقوب صاحب ہوں، ان کے پاس بھی جو فریادیں، سائل، فائلیں، یہ لوگ اسی طرح چیختے رہے، چلاتے رہے، 4 سال ان کی کوئی نہیں سنی۔ تو آج اگر وہی فریاد لے کر میاں نواز شریف صاحب کے آگے یا پاکستان کی حکومت کے سامنے آ کے وہ اپنی فریادیں لے رہے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی لاٹھی جو بے آواز ہوتی ہے، یہ اس کا ریٹرن ہے جو انہوں نے 4 سالوں میں لوگوں کو ڈیلیور کیا۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو وزراء ہیں وہ، اور خاص کر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں آزاد کشمیر کے، یہ بار بار یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 5 یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور 3 میڈیکل کالجز کام کر دیے ہیں، اور مشیر حکومت جو ہیں ان سے بھی ہم نے انٹرویو کیا، اور جاوید صاحب سے، اللہ تعالیٰ کو چیز والوں سے، ان کا بھی یہی کہنا تھا، وہ بار بار اس چیز کو ان کے انٹرویو میں یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہم نے 5 یونیورسٹیاں بنائی ہیں، 3 میڈیکل کالجز بنائے، اور ہم اتنے میرٹ پر ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اور کسی کو ووٹ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری اتنی اعلیٰ کارکردگی ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اعلیٰ کارکردگی کو دیکھا جائے تو کاف لیگ نے بھی مسلم کا اتنی دیکھیں کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی عدم موجودگی میں اپنے دور میں، مشرف دور میں کاف لیگ نے بڑے کام کیے، لیکن اگر کاموں کو دیکھا جائے تو شیخ رشید میں باغ میں یہ جو پنڈی کا باغ ہے اس کو بڑا خوبصورت باغ بنایا اس نے،
تو اب اس کے باوجود بھی جب نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون واپس آئی تو ان کو واش آؤٹ ملا، سفید چونا ہو گیا ان کی سیاست کے اوپر. واٹ وڈ یو لائک ٹو سے کیا یعنی قوموں کی بنیاد پر کیا پیپل پارٹی کو ووٹ مل سکتے ہیں یا نہیں ملیں گے؟ اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے یونیورسٹیز اور کالجز کی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ان 5 سالوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی ناپنے تولنے کے پیمانے ہیں، کوئی میرٹ ہے، انصاف ہے، تو جتنی میرٹ کی پامالیاں ان 5 سالوں میں ہوئی ہیں وہ موجودہ وقت کے لحاظ سے اس کی بدترین مثال نہیں دی جا سکتی. اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو یونیورسٹی اور کالجز ہیں، میڈیکل کالج قائم کر کے تو آپ نے سفارش کے اندر بھرتی کا وہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہے. اس قوم کے جو نسل ہے ان کے اوپر جو آپ ان لوگوں کو تنخواہیں مراد دے رہے ہیں. دنیا کے اندر ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتے ہیں، ڈاکٹر وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں، پھر وہ ساتھ میں اسٹوڈنٹس کا ایک لرننگ کا سسٹم ہوتا ہے. وہ آپ کو، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر تمام جو ہسپتال ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، کسی مریض کا کوئی علاج نہیں ہوتا. میرے بھائی میں یہاں پہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ، انسانی حقوق کے فورم کے ساتھ آپ کے کمپلیکس ہولی فیملی یہ سینٹرل اسپتال ان میں جا کے دیکھتا ہوں تو ہر 10 مریضوں میں سے 6 کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور انتہائی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے اسٹوڈنٹ فارغ ہوں گے تو وہ ملک کے اندر جو ہے نا وہ ڈلیور کریں گے. میرے بھائی ایسے نہیں ہے، حالانکہ بیسک انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، بالکل ہے ہی نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی کو بونڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے پڑھایا ہے. آپ نے جو کچھ پڑھایا ہے وہاں پہ سیاسی تقریریں ہیں. میڈیکل کالج کے اندر جا کے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کسی اڈے پہ آگے ہیں. وہ جو ڈسکشن ہے یعنی معیار کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے پڑھنے والے، دیکھیں جب بھی ہم بھی اس دورانیے سے گزرے ہیں، جو سفر کرنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو کر رہا ہوں میرا فیوچر کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یونیورسٹی کے اندر ہمارا وزٹ ہوا، میرے ایک دوست ہیں سردار وحید خاکسار صاحب، انسانی حقوق کے بڑے علمبردار ہیں، سعودیہ میں ہوتے ہیں. ہم نے وزٹ کیا میرے بھائی، تو وہاں پہ جا کے ہم نے یہ دیکھا، جب اس سٹاف سے ڈسکس کی تو مجھے یہ لگا کہ یہاں پر تو 65% سیاست ہو رہی ہے. یہ سیاست کے لوگ ہیں جو اپنے اپنے لیڈران کے جو ووٹ بینک کو بڑھا رہے ہیں یا ان کی صورتحال ہے اس میں میڈیکل کا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، سفر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پتا کہ یہ جو پڑھایا جا رہا ہے اس کی کھپت کہاں پہ ہے. وہ تو اس وقت ایک سوانح خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب وہ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کدھر ہے اور ہم نے کیا پڑھ لیا. کوئی ہومیوپیتھی کی وہاں پہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، کوئی کچھ ہے. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ جو اندھیرے کے اندر ڈال کے لوگوں کو، پھر آپ نے روڈوں کی بات کی. آج 2001 سے جو ہے نا میں ٹائم ڈاکوڈ روڈ ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، جس کے اوپر وہ تو یتیم روڈ ہے، 20 قسم کی تختیاں لگی سر. جی اربوں روپے آیا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. علاقوں کے اندر آپ جا کے دیکھیں، کالجز آپ کے تعلیمی ادارے جو پرائمری سیکٹر کے ہیں دوسرے، آپ نے کہا کہ ووٹ کی بنیاد پہ یا تعمیر و ترقی کی بنیاد پہ لوگوں نے ووٹ دینا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ کسی علاقے کے اندر سے جہالت ختم کرنے کے لیے ان حکمرانوں نے کوئی لیڈرشپ کا کردار ادا نہیں کیا. نہ تو لوگوں کو آج تک یہ بتا سکیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہوتی ہیں، آپ کی سویلائزیشن کیا ہوتی ہے. آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پیغام جاتا ہے کہ ہم نے کشمیر کا وہ حصہ بھی آزاد کرانا ہے. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ کشمیر کا جو وہ حصہ ہے وہ آزادی آپ جو ہے نا وہ کس طرح آزادی وہاں پہ دلوائیں گے. آپ نے آزاد کشمیر کے 4000 مربع میل کا علاقہ ہے جس کے اندر 69 ایئرز ہو گئے ہیں. آپ اگر بنانا چاہتے تو یہ جنت بن جاتی، لیکن کوئی مجھے ایک علاقہ جس کی مثال دے دیں کہ جہاں پر یہ ساری سیاست بیان بازی پہ ہے. اخبارات کے اندر لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ صبح ہمارے قائدین کا کیا بیان آئے گا. کتنے لوگوں کو یہاں پاکستان سے، بیرونی دنیا سے لوگ، سیاست کے لوگ لے گئے آزاد کشمیر میں کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں. کچھ نہیں ہے میرے بھائی. یہ جو خانہ پوری ہے اور اس خانہ پوری کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ کو تصادم کی متصادم ایک کیفیت نظر آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باتوں سے میں 2 باتیں میں اخذ کر سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو 5 یونیورسٹیاں اور 3 میڈیکل کالج کی بات ہو رہی ہے، بیسیکلی یہ معیار نہیں دیا گیا بلکہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہ ادارے قائم کیے گئے. آپ کا کہنا ہے، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان سے فائدہ تو ہوا ہے. جو لڑکیاں لڑکے جو یا وہ غریب غربا جو کہیں دور جا کر میڈیکل کی سیٹ اویل نہیں کر سکتے تھے، اگر ان کو سیٹ ملتی بھی تھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو اویل کرتے. دوسری بات یہ ہے
کہ ایک طرف پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ 5000 بندے کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. اس سینس میں اگر اس لوکل سطح پر، ڈسٹرکٹ کی سطح پر یا ڈویژن، بلکہ ڈویژن کی سطح پر، چونکہ آپ کو پتا ہے 3 ڈویژن ہے کشمیر کے، میرپور، مظفر آباد اور آپ کا پونچھ ڈویژن. ان 3 ڈویژنس میں ایک ایک میڈیکل کالج اگر قائم کیا گیا ہے تو بیسیکلی میں کہتا ہوں کہ وہ جو کمی ہے ہماری کشمیر میں، جو فرق کی کمی ہے ڈاکٹرز کی، وہ تو کمی ایک طرح سے پوری ہوگی. اس کو اس سلسلے میں بھی لینا چاہیے میرے خیال. دوسری بات یہ کس کو ایکسپلین کریں. دوسری بات مجھے یہ بتایا آپ کہ خالد سلطان صاحب کسی دور میں، اسکندر یار صاحب کے دور میں میرا خیال ہے، وہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کوالا سے مظفر آباد تک جو روڈ بنائی گئی ہے 1960 سے لے کر اس وقت تک، اس پر اتنا خرچہ ہو چکا ہے کہ اگر پختہ دکانیں رائڈ روڈ کے اوپر اور نیچے بھی بنائی جاتی اور سینٹر میں یہ موٹر وے بنائی جاتی، پھر بھی 50% واپس یوز ہوتا. کیا حالات تھا؟ جو پہلے آپ نے بات کی کہ میڈیکل کالج میں جو اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں ان کے فیوچر کے حوالے سے، اور پاکستان میں آپ نے ریشو بتایا کہ اتنی آبادی پر ایک ڈاکٹر ہے. میرے بھائی MBBS کی وہ سدار عبدالقیوم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، جو مجھے بات سنائی گئی، کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم پرائمری اسکول چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم ڈسپینسر جو ہے نا سر، میں آزاد کشمیر کے بہت سارے ایسے اضلاع کو جانتا ہوں، کہ راولہ کوٹ کی مثال ہی دیتا ہوں کہ راولہ کوٹ میں آپ کا ایک ڈسپینسر کے کورس کا جو ہے نا ایک سلسلہ وہاں سٹارٹ ہوا. ایک ہی سال کلاسیں چلی یا 2 سال چلی یا 3 سال چلی، اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا. میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو وجہ یہی ہوئی کہ اس کے اندر فیکلٹی نہیں تھی، سر فنڈز نہیں تھے. مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں، آپ کو نیچے سے پہلے کوئی ریفرنس دینا، میں اگر ایک چیز کی قابلیت نہیں رکھتا نا، تو اگر مجھے اس سے دگنی کوئی چیز وزن دار رکھ دی جائے تو میں وہ کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا ہوں. آپ نے کہا یہاں پر آپ کے 90% دیہی علاقوں کے اندر کوئی LHV نہیں ہے. LHV سر MBBS ڈاکٹر کو روکیں گے آپ، وہ بڑی دور کی بات ہے. جب بنائیں گے تو روکیں گے، یہ ایک بات کی بات ہے. اس وقت کشمیر آزاد ہو گیا ہوگا، اس وقت پتہ نہیں کیا پالیسی ہوگی. LHV نہیں ہے. خواتین زندگی اور موت کی کشمکش سے ہر وقت دوچار ہے. میرے بھائی اسلامی ریاست ہے، آپ کے علاقے کے اندر جو ہے نا انجیکشن بھر کے جو ہے نا آج تک کوئی فیمیل نرس نہیں موجود ہے کسی دیہی علاقوں میں، کہ جب درد ذہن ہے کوئی خاتون ہو تو اس کو کہیں کوئی طریقے سے انجیکشن کر لے، بلڈ پریشر چیک کر لے. آپ تو وہ نہیں کر سکے ہیں. تو یہ جو آپ آگے مستقبل کے سونے خواب دکھا رہے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ پھر کہتا ہوں، وثوق سے کہتا ہوں، یہ میرے وہ اسٹوڈنٹ بھی، ان تک بھی یہ پیغام جائے اور حد کے منسٹر تک جائے اور آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت تک جائے کہ یہ جو آپ نے ان کو تصدیق خالد ابراہیم نے 3 ڈبے کا کالج کہا تھا، میڈیکل کالجز کو، انہوں نے کہا تھا کہ یہ 3 ڈبوں کے اندر کالجز ہیں. یہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد جس طرح ہمارے پڑھے لکھے بہت سارے ڈگری ہولڈر ہیں، وہ ڈگریاں ہاتھ میں لے کے نہ تو وہ مزدوری کے قابل رہے اور نہ ان کو فیوچر مل سکا. آپ نے دنیا کے اندر میرے بھائی تعلیم جو دی جاتی ہے وہ اپنے مروجہ ماحول کے مطابق دی جاتی ہے، پھر ان کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی آپ کے پاس پورا ایک پلان ہوتا ہے، تب آپ کسی چیز کی رکھتے ہیں. اب یہ فارغ ہونے کے بعد یا تو سنیاسی کی دکانیں کھول کے باغ میں بیٹھے ہوں گے یا مظفر آباد میں بیٹھے ہوں گے. یہ میری بات آپ یاد رکھنا، میں نے پہلے آرٹیکل بھی لکھا تھا. دیکھیں آپ جو ہے نا وہ پیچھے کی ماضی کی کہانی دیکھ کر پلاننگ کرتے ہیں، پھر فیوچر کی بات کرتے ہیں. اور میں یقین مانے کہ اس میڈیکل کالج کے اندر کھلنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب تک کمپیٹنٹ لوگ، پالیسی ہولڈر اور اس کے اندر بہترین تجربے کار لوگ موجود نہیں ہوں گے، آپ اربوں روپیہ خرچ کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ڈسپلن کی گولی تک بھی لوگوں کو نہیں میسر کر سکیں گے. دیکھیں آپ کا کہنے کا مقصد یہ چونکہ یہ ہے کہ MBBS جو ہے بیسیکلی یہ یعنی اس میں اس کا ایک شعبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیچلر آف سرجری، یعنی جس میں آپ کا آپریشن ہوتے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسک انفراسٹرکچر جو اویلیبل نہیں ہے. راولہ کوٹ میں کون سا آپریشن ہوتا ہے؟ وہاں زیادہ سے زیادہ آپ کا یعنی گائننگ کے آپریشن ہوتے ہیں یا پھر آپ کے اپینڈکس کا آپریشن ہوتا ہے. چھوٹی سی کوئی بات ہوگی، چھوٹا سا کوئی آپریشن آپ کو کرنا پڑتا ہے، اس کو آپ ریفر کرتے ہیں راولپنڈی میں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ MBB تو کر لیں گے، لیکن یہ کہ وہ جو آپ کی ایس ہے، BS جو ہے بیچلر آف سرجری جو مسئلہ ہے اس کا مسئلہ بنے گا. یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی. بیچلر آف میڈیسن ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بیچلر آف جو سرجری ہے وہ اس کا اللہ خراب ہوگا. میرے بھائی دنیا جو ہے نا وہ آج گلوبلائزیشن کے عمل میں ہے اور یہ جمپ کرنے والی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ
5 साल दौरानिए के अंदर कितना एक अरसा इन 3 मेडिकल कॉलेजेस के पीछे और 3 यूनिवर्सिटियों के पीछे छुपेंगे? आपने क्या इस सारी नौजवान नस्ल को, मसलन आपके जो है ना वो 2% लोग इलाके से अगर MBBS की तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं, मैंने सर्वे किए हैं, मैं उन आदाद व शुमार की रोशनी में कहता हूँ कि आपकी 90% जनरेशन जो है वो मौजूदा इस हुकूमत के सेटअप हुक्मरानों की पॉलिसी से इतने तंग हैं कि शर्म व हया के मारी ख्वातीन आज अगर दुपट्टे रख के तो कहीं अपने घरों में सिसक रही हैं, तो मेरे भाई आपको 5 साल के बाद खुद पता चल जाएगा कि इस मुल्क के अंदर इन हुक्मरानों ने क्या डिलीवर किया है। मैं कहता हूं कि जो कोई आपने रोडों की बात की, खरबों रुपए का जो रोडें हैं वो कमीशन की नजर हो गई हैं। कोई रोड जो अभी 1 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की है, वो फंड्स देकर इलाकों के अंदर इतनी नफरतें बांटी गई हैं कि आगे काम हो रहा होता है, पीछे जो है ना वो खींचातानी शुरू होती है, फिर लोगों को इल्ज़ाम दिया जाता है, थाने आपके मुकम्मल तौर पर इन सियासतदानों की कस्टडी में हैं, कचहरियाँ हैं। मैं कहता हूँ कि जालत की इंतहा है मेरे भाई। आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर डिग्री होल्डर कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ हैं, लेकिन उसके असरार डिग्री के सोसाइटी के अंदर इसलिए डिलीवर नहीं हो रहे हैं कि कब्जा माफिया है। इन लोगों ने चंद एक लोगों को हाथों में रखकर वहाँ पर इस्तेसाब, जुल्म और नाइंसाफियाँ बिखेरनी। तो आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है अगर मुस्लिम लीग नून की आती है तो मुस्लिम लीग नून जो है आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कुछ बेहतर काम कर सकेगी, या हालात ऐसे ही रहेंगे? क्योंकि वो जो वहाँ जो लोग हैं वो भी तो गजारा कश्मीर के ही होंगे, वहाँ जो हुक्मरान बनेंगे अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो वो भी जारी बता आज़ाद कश्मीर के ही रहने वाले हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट से कश्मीर में कोई बेहतरी आ सकती है, या जिस तरह से अभी सिलसिला चल रहा है ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा? देखिए मेरे भाई, बात ये होती है कि आज अगर दुनिया के अंदर आपकी फिक्र कश्मीर के एक कोने में है, पाकिस्तान के किसी देहात में है, तो दूसरा अमेरिका के अंदर बैठा हुआ फिक्र का आदमी है, तो आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे फिक्रें मिलती हैं तो लोग नजरियात और फिक्र के साथ चल निकलते हैं। वो यहाँ से वहाँ का काम यहाँ करेंगे, यहाँ का वहाँ करेंगे। आपने जो नून की बात की, हमारी जो है ना गुज़श्ता साथ जो है ना यहाँ पे ऐवान सदर आपकी वजारत उज़्मा के कुछ जो हाउसेज हैं, कश्मीर हाउस है, उसके अंदर मिनिस्टर से बात हुई। हमने कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में पॉलिसियाँ, शहबाज शरीफ साहब का मैं देखता हूँ कि VM ने किस तरह का है, चलो उनके ऊपर भी क्रिटिसाइज है, हम उस तरफ नहीं जाते, लेकिन जो कुछ डिलीवर कर रहे हैं वो बहुत हद तक बहुत बेहतर भी है। चलो जो गुड गवर्नेंस में कुछ ना कुछ है। हमने इन्हें ये कहा कि 4000 रिपब्लिक का इलाका है, आप अगर आपने मुस्लिम लीग नून बनाई है तो आप शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को ये जो सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की की ये उनको दिखाएं, ताकि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप ये एक रोड बनाना सारी। तो वहाँ से ये मैसेज आया कि हम कभी ये नहीं चाहते, नून वाले कहते हैं कि जनाब हम अपना काम, अपनी हुकूमत आएगी बनाएंगे तो करेंगे। अब क्या कहते हैं कि ये सारा कुछ पाकिस्तान पीपल पार्टी के क्रेडिट में जाए, हम वहाँ से फंड्स लें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। यानी वहाँ पे जो रस्साकशी की बात है, चूंकि आवाम को इन्होंने पार्टीज़म है, पार्टीज़म की वजह से आवाम का नुकसान हो रहा है, आवाम को इस दलदल में पहुंचाया हुआ है सर के उनको पता है कि जिस चक्कर में ये कचहरियों के अंदर हैं, ये ज़मीनों के अंदर हैं, ये थानों के अंदर हैं, ये अस्पताल के अंदर है, ये ज़कात के अंदर हैं, ये फंसे हुए हैं। उनको पता है कि इन आवाम को शऊर जब तक होगा, लेकिन इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर नून की हुकूमत आती है, मुस्बत किरदार आता है, बड़ेपन की बात होती है, तो आज़ाद कश्मीर का इलाका जो है ना, इसको पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर, सिर्फ एक इन्वेस्टर पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर आपकी, फिर आपकी जो है ना, बल्कि रावलपिंडी जो जिला है जी 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 उसकी आबादी आज़ाद कश्मीर पर से ज़्यादा है सर। बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ नाकस हिकमत अमली और नालायकियों की वजह से आज आज़ाद कश्मीर के अंदर। और फैक्ट्स एंड फिगर्स नाज़रीन से मैं ये बात शेयर कर लूँ कि अगर देखा जाए तो रावलपिंडी की जो आबादी है कमो बेश 60-70 लाख होगी, इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट मुझे नहीं है, इतनी होगी तकरीबन। तो उसके मुकाबले में आज़ाद कश्मीर की जो आबादी है वो आधी है, और यहाँ पर एक मेयर मुंतखब हो रहा है। एक मेयर पूरे ज़िले को, यानी पूरे ज़िले को जिसकी आबादी कश्मीर भर से ज़्यादा है, और कश्मीर में राउंड अबाउट 20 मिनिस्टर्स हैं। इतना पैसा उनके पास जा रहा है, और कीमती तरीन गाड़ियाँ, मैं आपको बताऊँ कश्मीर को अगर आप गौर से देखें, आज़ाद कश्मीर भर में जितनी गाड़ियाँ मिनिस्टर्स को और गवर्नमेंट का जो हमारा जो सेटअप है, बाकी जो ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको जितना 4 अरब रुपया साल का सिर्फ फ्यूल के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर खर्चा हो रहा है। ये मेरे पास एग्जैक्ट फिगर है, 4 अरब रुपया साल का
गवर्नमेंट ऑफिसर्स की गाड़ियों पर, उनकी मेंटेनेंस पर और उनके पेट्रोल पर लग रहा है। क्या है आपका? बिल्कुल ऐसे ही आपने जो अदाद शुमार बताए, मैं आपको बताऊं कि आपके 18 जो स्केल है ना, देखें आपकी चेंजिंग तब आती है कि आप कहाँ जहाँ भी रह रहे हों, आपकी दिलचस्पियाँ मोहब्बत अपने इलाके से हो, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख। अब मैं आपको बताऊं कि जब आपके 80% लोग आज़ाद कश्मीर के पसमानदा तरीन इलाकों के एहसास जज्बात लेके मुंतखब होते हैं और उनका 18 स्केल से ऊपर के ऑफिसरान और आपके मेंबरान ये सारे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। ये सुबह जाते हैं वहाँ पे आज़ियाँ दे के, शाम को जाना वो वापस इस्लामाबाद चले जाते हैं। इनका ओढ़ना बचाना यहीं पे है। चलो हम ये नहीं कहते अगर उनको लग्जरी लाइफ यहाँ पे मिलती है, लोगों को वो समझते हैं कि लोग हैं, उनको उधर ही रहना चाहिए, तो कम से कम यहाँ रहते हुए लोगों को सहूलतें तो वहाँ पे पहुँचाएं। क्या मुश्किल है कि लोगों को डिलीवर करें। अगर मुंतकिल यहाँ सारी आपकी AJ के नंबर प्लेट की नीली गाड़ियाँ जो है ना, आपको इस्लामाबाद पिंडी में यहाँ की कम नज़र आती हैं, आपको आज़ाद कश्मीर की ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि ये जो अखराजात हैं उनमें कमी लाकर, लेकिन वो वही करेगा जिसको या तो खौफ खदा होगा या खौफ लोगों का खौफ होगा। वरना जो है ना, मैं समझता हूँ कि या हुब्बुल वतनी की कोई बात होगी, अपना एहसास जिम्मेदारी होगा, ये तभी होगा जब आपके अंदर कोई इस तरह की आपकी तरबियत हुई होगी। तो आपकी गुफ्तगू से हम ये कंक्लूजन करें कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो किसी हद तक ठीक थे, क्योंकि ये हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उन्होंने मुंतखब होने को फ़ौरन बाद ये कहा दिया था कि हम गड़ी खुदा बख्श के मजावर हैं। ठीक है, जब अपने को खुद उन्होंने मजावर कह दिया तो शायद उन्होंने खुद अपने आप को डिग्रेड कर दिया। और एक बात और भी है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इज़ नॉट रेस्पेक्टेड इन दी एरिना ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ एक हैसियत बहरहाल मुख्तरा की नहीं दी जाती। शायद इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है, इनका तसव्वुर है कश्मीरियों के साथ, या फिर उनका अपना लेवल इतना नहीं है कि इनकी इज्जत की जाए। ये आपने जो बात की है, मैं आपको बताऊं कि मैं तो ये समझता हूँ कि हसन नसार के उस जो एक बड़े तजिया नगार सीनियर साफ़ी हैं, मैं उनके हवाले से ये कोट करूँगा कि उन्होंने कहा जी कि आपको पाकिस्तान जो है ना वो समेटना अभी तक नहीं आया, यहाँ पर आप डिलीवर नहीं कर सके, तो कश्मीर के अंदर जाकर आप उनको साथ मिला के आप क्या क्या पैगाम देना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो पार्टियां बनी हुई हैं, मेरे भाई ये याद रखना, कोई बेशक मजावर कहीं का हो, हम उस तरफ नहीं जाते, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो बराह रास्त मदाखलत है ना, ये इंटरनेशनली पैगाम क्या जाता है नहीं जाता, मुझे उस तरफ भी की बात नहीं है, लेकिन जितना बुरा अशर इन पाकिस्तान के हुक्मरानों का आज़ाद कश्मीर की सियासत के साथ इस तरह की अटैचमेंट में, वो इबरतनाक अंजाम होगा जिसकी तारीख मसाले देगी। हम ये कहते हैं कि लोगों के मसाइल कम करने के लिए, अपनी अना के अंदर अपनी झंडे ऊपर करने के लिए, अपनी पार्टी बाजी के लिए, अपने बयानात के लिए खुदारा उसको खड़ा न बनाएं, उसको वहाँ पर रहने दें। अगर यहाँ से आपके लिए कुछ आपका होता है तो वहाँ पर वह, वरना इसका अंजाम भी बड़ा। लेकिन नदीम साहब एक बात चीज़ है कि फेडरल गवर्नमेंट के वज़रा को वहाँ पर चेक एंड बैलेंस तो रखना चाहिए, कम अज़ कम उनको पता ज़रूर रखना चाहिए, ऑडिट ज़रूर होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा न किया गया, जब आप फ्री हैंड दे देंगे तो लाजमी तौर पर करप्शन होगी। और मैं कहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट सूबे की हद तक, कश्मीर को अगर आप सूबा ही ले लेते हैं आप, फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट फिर भी ज़रूरी है। अगर एक्ट 74 के खात्मे की बात करते हैं, मैं कहता हूँ वो इसलिए आपके ऊपर चेक ज़रूरी है। आप अगर चेक नहीं रखेंगे अपने ऊपर तो कश्मीरी, मैं तो देखें आई एम बीइंग कश्मीरी, मुझे ये बात ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर कश्मीरियों के अंदर इतनी ही गलत होती तो हम इस वक्त तक ये 5000 साल पुराना रियासत को इंडिपेंडेंट कश्मीर तो बना चुके होते। ये कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है, ऐसा तो होना है हमारे साथ। जी बिल्कुल, की कमी हमेशा रही है, ये माने आप। देखें बात बिल्कुल ठीक है कि जो पाकिस्तान इस वक्त एटॉमिक पावर है, जो जिसकी अपनी वजारत खारजा है, जिसकी अपनी आर्मी है, जिसका अपना सिक्का है, जिसका अपना डाक का निज़ाम है, जिसका पूरा एक नस्बोनैन है, मैं समझता हूँ कि वो अगर 4000 मुरबा मील इलाके को लेकर उसके अंदर इस वक्त 69 ईयर्स का अरसा गुजर गया है,
تو یہ اگر وہاں پر ڈیلیور نہیں کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک دنیا کے اندر بھی ایک میسج ہے اور یہ بڑا کوسچن مارک ہے. اور یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اتنے چھوٹے سے رقبے کے اندر جا کر, جو آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے, تو میرے بھائی ہر انسان کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے. آپ اس حد تک کیوں جاتے ہیں کہ آپ کے لیے اس طرح کے الفاظ یہاں سے ادا ہوں؟ آپ کو اپنی عزت کا خود بھی کوئی احساس ہونا چاہیے. آپ اگر مجھے نہیں پتا, چونکہ ساری لیڈرشپ اس کے لیے انکاری ہے کہ قائد اعظم نے کہیں نہیں کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. سردار خالد ابراہیم صاحب اور دیگر میری جن سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ کہیں بھی قائد اعظم کی ریفرنسز قائد اعظم کے ہیں, لیکن کہاں پہ انہوں نے کہا کوئی اس کا وٹنس نہیں ہے یا ریفرنس. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر واقعی کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے, اسی کو لے لیتے ہیں, تو اس شاہراہ کے حوالے سے ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہم شاہراہ گئے تو ہمیں کیا. میرے بھائی ہم اگر زبانی کلامی باتوں پہ جائیں گے نا تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. کشمیر جنت نظیر اس لیے کہا گیا ہے, ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے جو انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, زمین کا مسئلہ ہے. دوسرا میں کہتا ہوں کہ بہت کم وقت میں آپ کا سیزن آ رہا ہے, یہ سیاحت کا ایک سسٹم سٹارٹ ہوگا. آپ اگر یہاں پاکستان سے لوگوں کو آزاد کشمیر کے اندر بھیجیں جہاں پر ایک بہترین آپ کا سویلائز ایک نظام ہے جس میں اندر لوگوں کے لیے ہمدردیاں ہیں, ریسپیکٹ ہے, وہاں پہ کوئی خانہ جنگی نہیں ہے, آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے, تو ٹورزم کے حوالے سے میں حکمرانوں سے گزارش کروں گا کہ خدارہ جو نیچر نے آپ کو دیا وہ اس کو تھوڑا سا بلڈ اپ کریں گے تو آپ کی ساری نسل جو ہے وہ بہترین ایڈجسٹ ہو جائے گی. تو بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کچھ کردار ادا کریں, سوائے بیانات کے آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں ہے. کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ انتہائی مایوسی میں ہے, تو اس کے لیے حکومت کو کوئی بہترین پہلا سال, دوسرا سال, تیسرا سال, چوتھا سال, پانچویں سال کی ترجیحات طے کر کے قدم بڑھانے ہیں. بہت اچھی بات ہے نعیم صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑے پریسائز انداز سے کشمیر کی سچویشن کو ڈسکس کیا. یہ وہ ڈسکشن ہے جو تقریباً ہر ٹی وی چینل پر ہو رہی ہے, اور گزارش یہی ہے ہماری کہ کنسلٹیڈ ایفرٹس کی جائیں, ایک شعبے کو خصوصی طور پر ایڈریس کیا جائے. سماجی تنظیموں سے بھی بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے. جو لوگ ہمارے بیرون ملک ہیں ان کا بہت بڑا پیسہ ملک میں آتا بھی ہے, اور اس کو موٹیویٹ کر کے یہاں انویسٹمنٹ کی بھی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اشراق ہاشمی کو, ندیم اسحاق صاحب کو اجازت دیجیے.